رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا ایمان ہی نہیں، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، اس کے اہل و عیال سے بڑھ کر، اس کے مال سے بڑھ کر، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے فوالذی نفسی بیدہ، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ رب العزت کی قسم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ قسم کھا کے آپ یہ بات فرما رہے ہیں، کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ ان دونوں روایات کو سامنے رکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں صرف محبت ہی نہیں کرنا، بلکہ سب سے بڑھ کر محبت کرنی، سب سے زیادہ محبت کرنی۔ ویسے تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کی جائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور انسانوں میں اور انبیاء میں سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ محبت جسے نصیب ہو جائے اسے پھر ایمان کی مٹھاس کا پتہ چلتا ہے، اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور دل کی ایک خاص ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کی خوشی اور سکون آ جاتا ہے، کیونکہ محبت انسان کو خوشی بھی دیتی ہے۔ لیکن کسی بھی چیز کی محبت اس کو پہچانے بغیر، اس کو جانے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ کسی ان نون چیز سے محبت نہیں کر سکتے جس کے بارے میں آپ کچھ جانتے نہ ہو، لہذا پھر محبت کیا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی پہچان حاصل کی جائے، آپ کی خوبیوں کا ہمیں علم ہو، آپ کی شخصیت کا تعارف ہو، آپ کی خیر اور بھلائی کے بارے میں ہمیں معلوم ہو۔ اور جب ایسی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے تو اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی، جس انسان میں ہوں گی، وہ ان کے سبب سے ایمان کا لطف اٹھا لے گا۔ ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ اس محبت کا صلہ انسان کو صرف دنیا میں ہی نہیں ملتا کہ انسان کو ایک خاص قسم کی خوشی نصیب ہو، انسان کے لیے عمل کے رستے آسان ہو جائیں، کیونکہ وہ کام جو انسان مارے بندے کرتا ہے وہ اس کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، لیکن جو کام انسان محبت سے کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، وہ کتنا بھی بڑا کام ہو، کتنا بھی مشکل کام ہو، وہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ محبت بڑے بڑے فاصلے طے کر دیتی ہے، محبت بڑی بڑی مشکل چیزوں کو بہت آسان کر دیتی، لہٰذا آپ سے محبت واجب قرار دی گئی۔ زندگی میں انسان پر بہت سی مشکلات اور بہت سی تکلیفیں آتی رہتی، ایسے میں بعض اوقات انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ اب وہ کیا کرے، لیکن اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات بتاؤں کہ جن کو پڑھنے سے غم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جب انسان کثرت سے اس کی تکرار کرتا ہے تو بڑے سے بڑا رنج اور غم دور ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں تعلیم دی ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے آپ کو دی تھی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کوئی مجھے بتا دے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول منایا تھا؟ کوئی کہے کہ ہاں انہوں نے منایا تھا۔ ایک بھی روایت نہیں کہ آپ نے کبھی یہ کہا ہو کہ 12 ربیع الاول میری برتھ ڈے ہے، لہٰذا تم سب آج کے دن مجھے زیادہ یاد کرو، درود آج زیادہ کرو۔ تو جو کام آپ نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کرنا شروع ہو گئے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہر آزان میں آپ کا نام رکھ دیا، ہر نماز کے اندر ہم ان پہ سلام اور درود بھیجتے ہیں، ویسے یاد رہے کہ نہ رہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اس کے بعد درود شریف، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تب آپ دیکھیے کہ ہم ہر روز ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. صحابہ کرام نے کہیں مجلس جما کے سلام نہیں بھیجا، ہر روز سلام بھیجا. پھر درود شریف کے بعد نماز نہیں ہوتی، آخر میں ہم پورا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. تو جب ہمیں اتنا اللہ نے روزانہ موقع دیا ہے تو پھر ایک خاص دن کیوں مقرر کیا ہمیں؟ اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم بس اسی خاص دن میں ان کو یاد کر کے باقی نمازیں بھی نہیں پڑھتے. آپ کے دن ہم نماز پڑھتے، ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، آپ روزانہ درود شریف پڑھ لیجیے. کیا اپنے پیاروں کو صرف سال میں ایک دن یاد کرنا چاہیے؟ مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، فلاں ڈے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو انسانوں کے حقوق دینا نہیں جانتے. جو روز اپنی ماں کا خیال رکھے ان کو مدر ڈے بنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو یہ دنوں کا یاد رکھنا، اور پھر اس کے اوپر اگر کسی کو برتھ ڈے کی مبارک دینا بھول گئے تو الگ مصیبت. ہسبینڈ کے ساتھ ناراض ہیں، آپ کو تو یاد ہی نہیں کہ میری برتھ ڈے تھی. اچھا ہے نہیں یاد، ان کو پتہ نہیں چلے گا ہم کتنے بڑے ہو گئے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارا سال پڑھیے، سارا سال ان کا ذکر کیجیے، سارا سال ان کے بارے میں جانیے، ان کی سنتوں پر عمل کیجیے. کوئی ایک خاص دن منانا درست نہیں ہوتا.